لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم جناب اکابرین، علماء کرام، مہمانان نظام، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایسی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی سب سے اہم ضرورت، اس وقت کی انقلاب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں غیر مسلم اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، بورڈنگ اور لوڈنگ کے نظام میں دوسری جگہ کالج میں رکھی ہوئی ہے، اور جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم اور آپ روزانہ اس کو سنتے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہے بعد کے جو احوال بھی جو پیش آتے ہیں ماں باپ کے لیے، علماء کرام کے لیے، مسلم سماج اور سوسائٹی کے لیے یہ ایک بہت دردناک اور المناک واقعات اور حادثات کا تسلسل ہے. اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے جو مختلف طریقے اپنائے، ان چیزوں پر غور کیا کہ ابھی یہ حالات کس وجہ سے آ رہے ہیں. مختلف مدارس منعقد ہوئی، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، سماجیات کی لائن میں رہنے والے ہمارے حضرات ان سب سے مشورے ہوئے، بات چیت ہوئی، تو یہ پتا چلا کہ سب سے بنیادی چیز ہے ماں اور باپ. یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت بچپن سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر قابو اور کنٹرول آئے گا. رات دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دینی پکڑ کمزور ہو رہی ہے. ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کی مکاتب کا نظام جس طریقے سے چلا رہے ہیں ہم اس میں تعاون نہیں کر رہے. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی عقائد اور احکام کی بنیادی چیزیں پڑھتے ہیں، ٹیوشن کے چکر میں ہمیں ایسا پریشان کر دیا ہے، اسکول کے اوقات میں ہمیں ایسا مجبور کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دین کی فکر کے مقابلے میں دنیا کی فکر کو بڑھا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ مفسر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس باریک نظری کو ہم غور کریں. سب سے پہلے اسکول میں بچوں کے لیے سرسوتی وندن اور کچھ بندے ماترم کے گانے کے سلسلے کی بدلیات باتیں لکھی آئی. حضرت مولانا ایسا دنیا دیکھا ہوا، میرے دیکھے ہوئے ہیں دنیا کے بچے کو مغرب کے بھائی نام ایسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کرو. اگر کوئی ایسا عالم کو اشارہ رسول ہے اور بالکل یہ لوگ دنیا کا بڑا لکھا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اگر کہتا تو بات دوسری ہوتی کہ علم نہ کہتا آدمی دنیا بھر کی چیزیں سمجھا ہوا، تعلیم کے اتار چڑھاؤ سے واقف، دعوت و عظیمت کا عالم بردار. یہ ہمارے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پڑے. ایسا اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وقتی طور پر اور عالمی طور پر دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے بجائے اپنی طرف سے ایسا انتظام ہم کریں کہ بچوں کو چیزوں سے محفوظ کیا جائے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر مذہب، ہر کلچر
اور ہر تہذیب اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہو۔ آج کی دنیا میں اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے ساری تیاریاں ہو۔ میں اور آپ جانتے ہیں دنیا میں مختلف مذاہب والے اپنی اسکول قائم کیے ہوئے اور وہاں اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود اب تو ہمارے اسکول اور کالج میں ایسی اقالیم پر حملہ کرنے والی چیزیں داخل ہو چکی ہے جس میں ہمارے علماء کرام مساجد کے ذمہ دار بڑے پریشان۔ دو روز پہلے آنند سے علماء کرام کا فون آیا، اس سلسلے میں ہمیں مشورہ کرنا ہے کیا کریں۔ دوست اور بزرگوں آپ کے سامنے میں نے کلام بات کی، ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج الطاہرات کو فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس سے پہلے والے آیت میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو احکام ذکر فرمائے جائے، اس کو ازواج الطاہرات جن کو اللہ پاک نے یا اہل بیت سے تعبیر کرنا ہے، وَلِتَخْلَقُوا تَقْدِيرًا، جس کی تباہ اور تعبیر کے لیے اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جس کی پاک دامنی پر قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یاد کیجیے اللہ پاک کے اس احسان کو کہ تمہارے گھروں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے اور حکمت کی باتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ تمہارے سامنے پیش کیے جائے۔ یہ اللہ پاک احسان فرما رہے ہیں، احسان کرلاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کو اللہ پاک احسان عظیم فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی حکمت کی باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بطور احسان کے ذکر کرے۔ یہ ہمارے مقصد کے انصاف کو اور نظام کو ان آیات کے روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے والمسلمات لمبی فہرست مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ذکر کو مجھے ان آیات کی روشنی میں آپ کو اتنا عرض کرنا ہے کہ مردوں کی تعلیم جیسے لازمی اور ضروری ہے، بچیوں کی اور عورتوں کی تعلیم اس سے زیادہ لازمی ہے، اس لیے کہ عورت کے بچے کی سب سے پہلے پرورش ہوئی، سب سے پہلا اس کا مقصد اس کی ماں ہوئی۔ اس وقت ہم غور کریں، ہماری ماں کہتے ہیں جو ہمارے سامنے مساجد کے حالات آ رہے ہیں، سماج کے جو حالات آ رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے نبی کی ازواج مطہرات کو جب کتاب و سنت کے علوم کا احسان بتاتے ہیں، وہ مکتب اور دینی تعلیم کے جو مرکزی ادارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صوفہ والے مدرسے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اشارہ فرما کر یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری عبادت کا ذریعہ ہے یہی مقاصد، یہی بیان اور یہی دینی تعلیم۔ جب ازواج مطہرات سے مستثنا نہیں ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بچیاں کس طریقے سے اس سے مستثنا ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر کسی چیز کی ضرورت الحمدللہ بچوں کا اگر عمل ہے، سب سے پہلی اس چیز کی بنیادی ضرورت تھی مقصد کے بچے اور بچیوں کو ایسی جہاد سے جہاں مسلمانوں کی آبادی چند گھروں میں یہاں ان کو لائے۔ اس طریقے کے بہت سارے ہمارے بچوں کے گھر بچیوں کے لیے بھی کھلے اور بچیوں کی مقاصد کی تعلیم کا عقائد کے احکام، سیرت اور مسائل کے ذریعہ ان کو سکھلانے کا جو انتظام کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ مظفر نگر میں جب تعداد تو شریعت علماء کی نسبت کل سے جناب رائمہ صاحب محمد صاحب رائمہ کو وہاں مظفر نگر میں کام کرنے کے لیے گئے
واپسی پر وہاں کے حالات انہوں نے بدلا ہے۔ اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جہاں ہمارے مسلمان مرتد ہوئے۔ انہوں نے یاد کیا کہ دارالعلوم کے قریب میں دہلی میں بقیت علماء اور دہلی میں جماعت کا مرکز، یہ تینوں اداروں کے لیے بہت بڑا تماشا ہے کہ ان کے قریب میں ہوتے ہوئے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ان حالات کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس ادارے کا شکار ہیں۔ میں نے ان سے آپ پوچھا کہ کیا ان علاقوں میں مساجد اور بچوں کے گھر کا انتظام آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند سہارنپور میں علوم ہے تو وہاں کے دیہاتوں میں بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا، لیکن وہاں بچے بچیوں کے مساجد کا صحیح انتظام ہے۔ پھر میں نے پوچھا بچوں کا اگر وہاں بچے بچیوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ لیکن یہ انتظام دیہاتوں میں ہوا ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، سب مکانات اور سارے زندگی کے مسائل ان کا غیروں سے وابستہ ہونے کا، اس لیے وہ مجبور ہو کر معذور ہو کر اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بچوں اور بچیوں کی درجہ کی انتظام ہونا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ضلع کے 2000 لوگوں کی تعداد، لیکن اللہ پاک نے چھاپی سے لے کر واقعی تک اور خاص کر کے وہ علاقے جو ہمارے مشرقی پٹی ہے گجرات، جہاں آدی باسی علاقے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی تعداد تک مکانوں میں اللہ پاک نے وہاں بھی بچے اور بچیوں کے گھروں کا انتظام کروایا ہمارے اکابرین میں۔ تو اس کا اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایسے واقعات ہمارے یہاں بظاہر نہیں نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہوئے ہو لیکن ظاہری احوال کے اعتبار سے نظر آئے۔ اس لیے دارالعلوموں کے بجائے سب سے بڑی ضرورت جو اس وقت ہے یہ بچے اور بچیوں کے گھروں اور جہاں وہ انتظام نہ ہو کسی کے ساتھ ایسی اسکول جس کے ساتھ دینی تعلیم کا انتظام، جیسے آپ کے یہاں حضرت کتاب ہو رہا ہے اور بھی دیگر ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے صدر محترم صاحب میں کل میں جیسے بچوں کا مدرسہ کرا رہے ہیں، دارالعلوم ہے، اسی طرح وہاں بچیوں کے لیے آپ نے شاندار انتظام فرمایا ہے اور بہت اچھے انداز سے وہاں کی بچی اور بچیاں حکومت کے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو۔ تو یہ اس وقت جو حضرت مولانا اسماعیل صاحب دعوت برکات ان کے دل میں یاد آئے اور آپ نے اس ضرورت کی نظام کے لیے جو محنت فرمائی، یہاں کا مسجد اللہ اور یہاں کا انتظام کیا، انہوں نے اس چیز کو دل پر لیا اور اب اس کے بعد ان بچیوں کے لیے اسکول اور دارالعلوم کا انتظام فرمایا۔ دونوں قسم کی ضرورت رہے ہیں، دینی تعلیم ہے اور جس کو دنیاوی تعلیم کی دینی تعلیم بھی لینا ہو، دونوں کے لیے جو انہوں نے انتظام فرمایا کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس انتظام اور اس انتخاب کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو جو امید ہے اور مستقبل میں آپ کی جو تمنائیں وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو پوری فرمائے۔ ہمارے بچیوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ بہترین انتظام عطا فرمائے۔ یہ تو پہلو ہے عقائد کے اعتبار۔ دوسرا پہلو ہے سمان مزاج۔ اس وقت مسلم سمان مرد اور عورت ان کے بچیاں یہاں پڑھے گی اور یہاں سے پڑھ کر کے دوسری بچیوں کو دینی تعلیم، شادی بیاہ میں مرد اور عورت ایک گاڑی کے جو پہیے ہیں ان کے بغیر نہیں کرے گی۔ اس وقت ہمارے سماج اور معاشرے مرد اور عورت کے آپسی تعلقات کے مسائل بھی بڑے نازک ہو، اس میں معلمہ ہو یا غیر معلمہ ہو، جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں پسندیدہ کے جو مسائل جس کی ہم درمیاں میں کھیل رہے ہیں اور جب حکومت کوئی قانون لاتی ہے تو ہماری طرف سے آب و آگیا، لیکن ہم اپنے لباس میں محتاج ہیں۔ میں نے 2 سال کا سروے کیا کہ جب سے 3 طلاق پر پابندی لگی اس کے بعد سے لے کر اب تک
3 طلاق پر خود بریک لگی. ہم اللہ کے قانون کی تو مذاق اڑا دیتے. قرآن نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا طریقہ بتایا, ایک سلسلہ بتایا, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تیسری طلاق پر ہم عمل کرتے اور اس کے نتیجے میں دین اسلام و شریعت کو بدنام کرتے. جبکہ حکومت کا ڈنڈا اللہ کا خوف نہیں ہوا, بندوں کے خوف سے اس کے بعد پورے سال 2 سال میں ہم نے مختلف ریاستوں کا تجزیہ کروایا تو یہ پتا چلا کہ حکومت کی بنیاد پر اب وہ بریک لگ گئی. جہاں یہ مسئلہ قانون معلوم نہیں ہوتا ہے وہاں کبھی کبھار دی جاتی ہے, لیکن پھر بھی بریک. اسی طرح کا ایک تو سرکار دوسرا جو برآمد ہوتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کیسز ہمارے معلومات کی طرف سے بھی پہنچے. کئی سال پہلے حضرت مولانا عاصم صاحب مناجی ڈاکٹر برکات عقل کو سفر میں آ رہے, ایک اسٹیشن کے اوپر ایک مولانا ناشتہ لینے کے لیے ہوئے. حضرت مولانا نے مجھ سے پوچھا آپ گھر سے نکلے, عقل والی سے ادھر نہیں, وہاں سے نکلے آپ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئے. وہ ہنسنے لگے. حضرت مولانا عاصم صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ہماری نہیں لڑکا ہے, یہ اپنے شوہروں کا حقوق شوہروں کا دھیان نہیں رکھتے. شوہر پڑھانے جا رہا ہے, آج کل تو عام ہو چکا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان گجرات کو دیکھ رہا ہوں, فجر کے بعد اسی مدرسے میں آتے ہیں, 9 بجے کے بعد بھی گھر میں ناشتہ لے. یہ تو ہو گئے تو معلومات. قرآن کریم نے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فرمایا, اور ان المسلمین والمسلمات میں والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات فرمایا, والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا, اور آگے فرمایا اعد اللہ نے ان کی نعمتیں دی. یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والی بچیاں اپنے حقوق کو جان لیتی ہے, لیکن شوہر کے حقوق سے وہ دور ہو گئی. مدارس اسلامیہ بچیوں کے داروں میں یہ عام ایسے ماحول ہے, اس کو دیکھ کر ہماری بچیاں بھی یہ کرتے. ہمارے مدارس کے ذمہ داروں میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب بوٹا رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری کئی مرتبہ بات کی. انہوں نے حساب سے ہی وہ کتابیں رکھی, منوبل کے حساب سے یہ کتاب ہے, لیکن والد کا جو ماحول ہے اس نے ہماری معلومات پڑھنے والی بچیوں اور پڑھانے والی معلومات کو ان کی طرف کر دیا, بلکہ یہ مسائل زیادہ جانتی ہے تو اپنے شوہروں میں یہ مسائل کرتا ہے. اس لیے موقع پر جب یہ مدارس اور بچیوں کے داروں کے سلسلے کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنی سماجی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے مسائل الجھنے کے بجائے جو الجھ رہے ہیں اور جہاں سے الجھ رہے ہیں وہ ہمارے مراحل, ہمارے معلومات, ہمارے علماء اپنی چیزوں کے کیا ضرور کریں. یہ چیزیں ہندوستان میں اس وقت جو مسئلہ آیا سپریم کورٹ میں ناقانونیت کے بعد کوئی مسئلہ ہو ہی چکا تھا. حضرت مولانا نے ہندی مومن کی اسی پسندوں کے ذریعے شادی کروایا, ہندی کو پتا کہ یہ مسئلہ ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد کسی کورٹ نے وہ ججمنٹ نہیں دی. مختلف ہائی کورٹوں نے ہمارے خلاف کیا اور اب دوبارہ سپریم کورٹ نے پھر اسی طرح کا ججمنٹ. ہم ذرا غور کریں, دونوں طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے, اس لیے کہ صحیح مسئلہ میں ہمارے پاس بہت سی وہ مسائل ہے کہ لڑکی خدا چاہتی ہے, شوہر سے علیحدہ ہونا چاہیے, وہ طلاق نہیں دے رہا ہے, وہ خدا چاہتی ہے, لیکن لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کو اس کو میں ایسی رکھوں گا اس کو طلاق نہیں. اسی طرح دوسرے مسائل معمولی چیزوں میں ہماری بچیاں شوہر کا لفظ چھوڑ دے اور نمکے کا دعویٰ طور پہ جا کر شوہر کے نکاح میں اس سے شوہر کے جو حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے اور دوسری طرف اپنے شوہر کی خلاف ورزی سے. یہ ہماری سماجی زندگی کے خاص کر کے ہمارے علموں کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے احکام محمد بما انزل اللہ پاک نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جب اللہ اور رسول کسی کا فیصلہ کرے تو اس کے تابع ہو. ہم اپنی سماج کی زندگی میں
اور ہماری مدارس اخلاقیاتی آج کل کے معلومات اور تعلیمات کو تعلیم میں وہ موجودگی سے ہم اپنائیں جس سے یہ ہماری آرامí ہو، ہمارے بچوں کو ایک تعلیم دے، ہماری سماج کی زندگی کا روزانہ اخبارات اور میڈیا والوں کو بتانا چاہیے رات دن اسلامی سماجیات کے جو مسائل ہے ان کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم سماج نعوذ باللہ کتاب و سنت چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی پر چل رہا ہے اور سماج کی زندگی کا عدل و انصاف کے ساتھ دائرے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت مستقل ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بلادارہ نے وطن کے اپنے سماجی مسائل اور تحریریوں کے لیے مسائل ہم سے زیادہ ہے، اندر کی پریشانیاں ہم سے زیادہ ہے۔ وہاں تو خود مذہبی اصول ایسے ہیں کہ کسی شادی کا تصور نہیں، پہلے والے ہی یہ پتی ایک پرمیشن، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو کم پیش کیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سنایا، میں اپنی سرکاری آفس میں کام کاج کے لیے گیا، ہمارے حنیف بھائی ہے اسلام کو بھی وہ مجھے لے گئے تو ہر جگہ پر گربا والی عورتیں وہاں سرکاری آفسوں میں معاملہ جاؤ پلے کر دو۔ انہوں نے مجھے بتایا مولانا معمولی سے معمولی کام کے لیے ہمارے مردوں کو فرصت نہیں ملتی، گھر کی عورتوں کو بیچ کے لیے کاموں کے لیے، اور یہ گربا والی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ سرکاری آفسوں میں چکر لگا ہے۔ اور طریقے میں ہم جائیں وہاں بھی مجھے کثرت سے لگا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہے جو کسی سماج کی آئینہ داری ہے۔ دنیا بھر کے اخبار اور میڈیا یہ تو انسانی سماج کے سلسلے کا آئینہ ہے، لیکن مفتیوں کے پاس آنے والے مسائل یہ مسلم سماج کا آئینہ ہو۔ اس لیے ہم ذرا دیکھیں یہ بچوں کے مدرسے اسی لیے قائم کر رہے ہیں کہ یہی ایک ہمارے پاس دین اور شریعت کے اخبار ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو اسی طرح متوجہ ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول صحابہ کرام کے ذریعے عطا فرمایا، ایک واقعہ پیش آیا حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر محمد لگائے، وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ عقائد کے اعتبار سے لوگ مایوس ہو چکے تھے، منافقین یہود یہ سب مایوس ہو چکے تھے، اعمال کے اعتبار سے مایوس ہو چکے تھے، تو یہ اخلاقیات اور سماجیات کی راہ سے آ کر مسلم سماج میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ فاحشہ پھیلانے کے لیے یہ کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، سورج کی ابتدا اور انتہائی اعلیٰ درجے کی ثقافت و بلاغت اور اللہ پاک کی شان اعزازی کے ساتھ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، تمام سورتیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن سورہ نور کے لیے اللہ پاک نے بھی تاکید فرمایا سورۃ انزلناها، اور پھر آٹھ احکام ذکر کیے تمام زندگی کے جس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، شادی بیاہ دور ہو جائے تو ان کی شادی بیاہ کروانی ہے، نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا، مالیوں کو اور عورتوں کو کسی غلط چیز کی طرف وہ جا رہی ہے، ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، یہ کسی کی طرف بھی ان کو روکا جائے۔ یہ تمام چیزیں نظر چیزی کرنا، اجازت لینا، یہ تمام اسلامی پہلے ہیں جو ہمارے سماج و سوسائٹی کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے یہ احکام نازل کر کے بتلایا کہ اسلامی سماج یہ بچپن میں ان 8 شرطوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک نے جو ان آیات میں ذکر فرمائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ان اوقات میں دوسروں کے گھر میں جائیں، ان 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں بھی بچہ ہے لیکن شریعت میں اس کے ماں باپ کو یہ تمام چیزیں پرائیویٹ کافی رکھی جائے، لیکن اس کے ساتھ شرم و حیا کا ایک مقام۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو جاننا، اسلامی سماج کو صاف ستھرا اور پاک دامن بنانا، اور غیروں کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کی تعلیمات کو عام کر کے پیش کرنا۔ سن 2-3 سال پہلے جب یہ مسئلہ چلا تھا رسول اللہ علیہ السلام کا،
تو LIC وہ صاحب آئے، انہوں نے مجھے ادھر ادھر کی باتیں کی، میں سمجھ گیا کہ یہ اسی مسئلے کے لیے آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ شاید آپ کی طلاق کے مسئلے کے سلسلے میں کام کیا. میں نے ان کو نام میں نمستی شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو دیکھنے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے، ایک دوسرے کے احکام جو ہے لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو پسندی کی بتلائی، کون سی لڑکی کون سا لڑکا پسند کیا جائے، یہ چیزیں بتلائیں. اس کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو جائے. لڑکے کو یہ ذمہ داری ہے، لڑکی کی یہ ذمہ داری ہے، اور پھر اگر نامزدگی ہو جائے تو شریعت نے بتا دیا کیا کیا کریں گے، اس طرح الگ ہو جائے. آگے قرآن نے فرمایا ہلکی کی مار، اور اس طرح الگ سمجھایا جائے یہ تمام چیزیں، اور یہ بھی نہ ہو تو سب آپ کو حکم بنا نہیں، حکم بنا نہیں، یہ ترتیب قرآن نے بتلائی. ان سب کے بعد بھی اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، وہ بھی ایک طرح. جب یہ پورا اسلام کا نکاح سے لے کر اور نکاح سے پہلے سے لے کر طلاق تک کا پورا معاملہ ہو سکتا ہے، ان کے احکام فکر کیے تو ان دونوں کی گھروں نے کہا کہ مولانا ایسا تو کسی مذہب میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ کمر عالمین کا یہ انسان ہی نہیں ہے، انسان اپنی کمالیات سے فیل ہو چکا ہے. اگر کمالیات کے مسائل انسان حل کر سکتا تو یوروپ میں آج سماج کی زندگی رکھی داری اعتبار ہو، لیکن سب سے بڑی سائنس میں سمجھے جاتی ہے نام اور سورج پر، لیکن وہی یوروپ سماج کی زندگی سے فیل ہو چکا ہے. اور گائے تفریح کے لیے اتر چکی ہے. 50,000 فیصد عورتوں کو طلاق ہوتی ہے. 1 مہینہ شادی کرو اور 11 مہینے اور پہلے چکر لگاؤ کہ وہاں مزدور. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کا صاف ستھرا شفاف چشمہ عطا فرمایا ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنے سماج کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت کا سب سے بنیادی ذریعہ عورت ہوتی ہے. اس لیے آپ نے جو انتظام فرمایا اور دیگر معیار ہمارے چل رہے ہیں، اپنے اعتبار سے محنتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو کامیاب فرمائے اور ہمارے بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ہم توجہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے عالم اور جمع ہونے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور دین کے حضرات میں اس کو وہ نام ہوں گے جو دل سے محنت کر رہے ہوں گے جن کا نام نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقع پر فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے خارج ہوئی تھی. فتح ہوئی، کہا کہ آئے انہوں نے سنایا فلاں نے یہ کارنامہ انجام دیا، فلاں نے یہ کارنامہ انجام دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے. اس کے بعد فرمایا اس نام کو جو تم جانتا ہے، اس نام کو جو عمر جانتا ہے، اور اس نام کو جو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، وہ بندہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان ہے. ایسے شخصوں کے اخلاق سے ہمارے ادارے چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کسی کی محنت کو قبول فرمائے. ہم سب کو اور زیادہ اس پر محنت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. حالات پر ہم نظر رکھیں اور ایک غم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آتا ہے عالم الغسل اسلام اپنی زندگی کی حفاظت کے ساتھ اپنے دین اور تمام سوسائٹی کی حفاظت، اس لیے آدمی کسی کو محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا فلما قتلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. مفسرین فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، خاندان کو، قبیلے کو، علاقے کو، سب کچھ کو اللہ پاک فرماتے فلما قتلهم وما يعبدون من دون الله غیروں کو چھوڑا وهبنا له اسحاق ويعقوب. ہم نے ان کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی. وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ تمہاری پہلی نسل تو محفوظ رہے گی لیکن دوسری نسل بھی محفوظ ہوگی. وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بیٹوں کی فکر نہیں، اپنے پوتوں کی بھی فکر ہوگی. ایسا ماحول چھوڑ کے جاؤ جس سے ہماری پہلی نسل تو صحیح ہو لیکن دوسری نسل بھی. جب گھر یہ سوچے گا تو آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان محفوظ رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کبھی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہونے والے اللہ پاک کی طرف سے ادارے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہر قسم کی شروع اور فکر اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے مقصد میں اللہ تبارک تعالیٰ آمدن فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.
جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ پاک ہمارے جانوروں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔